اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کاروان نجف کی جانب سے کربلا معلیٰ میں اس مقام پر موجود ہیں کہ جو کہ مقام عمر سعد کہلاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے آخری بار ملاقات کی تھی۔ اس کے لیے تاریخی اعتبار سے تھوڑی سی تاریخ میں نظر ڈالنا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے ملاقات کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میرا نبی تو کچھ کہتا ہی نہیں جب تک کہ ہم اسے اذن نہ دیں، ہم اسے حکم نہ دیں۔ یعنی کہ نبی اللہ جو کہتے ہیں وہ حکم الہی کے تحت بولتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ عمر ابن سعد حسین تمہارا قاتل ہے، اور یہ بات مشہور ہو گئی اور مشہور زمانہ ہو گئی۔ تو عمر سعد جس جہاں سے گزرتا تھا تو لوگ اس کو یہ کہہ کے طعنہ دیتے تھے کہ قاتل حسین جا رہا ہے، قاتل حسین جا رہا ہے۔ تو ایک دن عمر سعد امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، میں آپ کی فضیلت کو جانتا ہوں، میں آپ کی مادر گرامی کی فضیلت کو جانتا ہوں، آپ جگر گوشہ بطول ہیں، آپ رسول خدا کے نواسے ہیں، یا امام حسین، یا ابا عبداللہ، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں، ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کا قتل پہ آمادہ ہو جاؤں۔ امام حسین نے کہا کہ میرے نانا جان جو کہتے ہیں وہ مرضی الہی کے تحت بولتے ہیں، اور میرے نانا جان بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ تم میرے قاتل ہو، تم اس دنیا کی لالچ میں اپنے دین کو برباد کر دو گے۔ بس وقت گزرتا رہا، 61 ہجری کا سورج نمبردار ہوا، محرم کا آغاز ہوا، 2 محرم ہوئی، 3 محرم ہوئی، 4 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد سے ملاقات کری، پھر 6 محرم کو کی، اور آخری ملاقات 9 محرم کو کی۔ عمر بن کعب سے امام حسین نے کہا، عمر بن کعب انصاری امام حسین کے لشکر کے انصار ہیں، عمر بن کعب سے کہا کہ جا کے عمر ابن سعد سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اور جو ہے اس سے ایک جگہ معین کرو تاکہ ہم اس سے ملاقات کر سکیں۔ تو عمر ابن کعب نے 20 سپاہی یعنی کہ جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا، اور وہاں سے 20 سپاہی ان کی جانب سے اس مقام پر موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے 20 جوانوں کے ساتھ اور عمر ابن سعد اپنے 20 کفار کے ساتھ یہاں پر آیا، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیوں میرے قتل پہ تم آمادہ ہو، کیا تم میرے مرتبے کو نہیں جانتے ہو؟ تو عمر ابن سعد نے کہا بالکل میں آپ کے مرتبے کو جانتا ہوں، آپ جگر گوشہ رسول، آپ جگر گوشہ بطول ہیں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ رسول اللہ کے خون ہیں، یعنی کہ تمام رسول اللہ کے فضائل جو امام حسین سے منسلک تھے وہ عمر ابن سعد جانتا تھا، اور کہا کہ بالکل میں جانتا ہوں کہ اب میں نے اپنی جہنم کی تیاری کر لی ہے، اب جو میں آپ کے قتل پہ آمادہ ہوں تو اب میرے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو، مجھ سے جنگ مت کرو۔ تو اس نے کہا، عمر ابن سعد نے کہا کہ اگر میں یبنا رسول اللہ آپ سے جنگ نہیں کروں گا تو لوگ میرے گھر کو برباد کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے اچھا مقام دے دوں گا۔ پھر کہا کہ لوگ میرے اموال کو لوٹ لیں گے۔ امام حسین نے کہا میں تجھے حجاز میں اس کے عوض اس سے اچھی حکومت دے دوں گا۔ امام حسین انعامات بتا رہے، وہ آخرت میں جو انعامات ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ پھر کہا کہ لوگ میرے یعنی کہ جو ہے ابن زیاد جو ہے میرے بیوی بچوں کو مار دے گا۔ تو امام حسین سمجھ گئے کہ یہ اب میرے قتل پہ آمادہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم اس حکومت کی، جس حکومت رائے کی تم بات کر رہے ہو، اس کی گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھا سکو گے۔ تو امام حسین کا مسخرہ کرنے لگا، اور امام حسین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اپنا رسول اللہ میں جو پہ اتفاق کر لوں گا، یعنی کہ یہ امام حسین کا مرتبہ اس میدان میں کر دیا گیا تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اب آخرت کا ٹھکانہ کر لیا ہے، اب تمہیں روز محشر شفاعت میری اور میرے لالا کی نصیب نہیں ہوگی۔ زیارت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔